رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا اختیار دکھایا کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے۔ عن انس قال جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو جالس حزین قد تخضب بالدم من فعل اہل مکہ فقال یا رسول اللہ هل تحب ان نریک آیتا قال نعم فنظر الى شجرة من ورائه فقال ادعوا بها فدعا بها فجاءت فقامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسبی حسبی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ غمگین تھے۔ اہل مکہ کی ایذا رسانی کی وجہ سے آپ کا جسم لہو لوہان تھا، یعنی اہل مکہ نے آپ کو اتنی تکلیف دی تھی کہ آپ کے جسم میں سے خون بہہ رہا تھا اور سرکار بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور مکہ کے کفار آپ کو پریشان کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا، کوئی گٹیاں مارتا، کوئی کچھ کرتا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک نشانی دکھاؤں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے آپ کے پیچھے ایک پیڑ کی طرف دیکھا اور عرض کیا اس کو بلائیے۔ حضور نے بلایا، وہ پیڑ آیا اور آپ کی خدمت میں کھڑا ہو گیا۔ عرض کیا اس کو حکم دیجئے کہ لوٹ جائے۔ آپ نے حکم دیا تو وہ لوٹ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غمگین تھے تو جبریل امین جو ہے آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے آئے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ گھبرائیے مت، اللہ نے تو آپ کو بڑی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اتنی پاور عطا فرمائی ہے کہ آپ پیڑوں کو بلائیں تو پیڑ چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا حسبی حسبی، مجھے کافی ہے، مجھے کافی۔ غم جو تھا وہ ہلکا ہو گیا سرکار کا، یعنی حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ آپ ملول و خاطر نہ ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم میں متصرف و مختار بنایا ہے، درخت بھی آپ کے اشارے پر چلتے ہیں۔ عن یعلا بن مرۃ الثقفی قال ثلاثۃ اشیاء رأیتها من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین نحن نسیر معه اذ مررنا ببعیر یسنى علیہ الی آخر الحدیث۔ حضرت یعلا بن مرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 چیزیں دیکھی جبکہ ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہم ایک اونٹ پر گزرے جس کے ذریعے پانی ڈھویا جا رہا تھا، جب گزرے راستے میں سے تو ایک اونٹ جا رہا تھا، اس کے اوپر پانی لدا ہوا تھا۔
جب اس اونٹ نے حضور کو دیکھا وہ چیخا، حضور کو دیکھتے ہی ایک دم اس نے آواز نکالی اور حضور کے سامنے اپنی گردن بچھا کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ سرکار نے مالک کو بلایا، وہ حضور کے پاس آیا، فرمایا اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دے۔ سرکار نے فرمایا اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا ہم آپ کو یوں ہی دے دیں گے، بیچنے کی کیا بات ہے، ایسے ہی دے دیں گے، لیکن یہ ایسے گھر والوں کا ہے جس کے پاس اس کے سوا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں، جن کا یہ اونٹ ہے ان کے پاس بس کمانے کا یہی اونٹ ذریعہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ جب فرمایا جب تم نے اس کا یہ حال بیان کیا تو اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو، اس لیے پہلے تو سرکار بتا نہیں رہے تھے اس بات کو اور یہ کہا تھا کہ اونٹ میرے ہاتھ بھیج دو، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ یہ ایسے کا اونٹ ہے کہ جن کے پاس صرف یہی اونٹ ہے ذریعہ معاش کے لیے، تو سرکار نے فرمایا پھر دھیان رکھا کرو اس اونٹ کا، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم کام تو اس سے زیادہ لیتے ہو اور چارہ اس کو کم دیتے ہو۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ یالا کہتے ہیں پھر ہم چلے اور ایک منزل پر اترے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو گئے۔ تین باتیں کہنا ہے نا، تین دیکھی، ایک تو یہی اونٹ والی، کہنا دوسری کیا دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور ایک پیڑ زمین کو چیلتا ہوا آیا اور آپ پر سایہ کر لیا، سرکار کے اوپر آ کر جھکا اور جھک کر پھر واپس چل دیا، پھر اپنی جگہ لوٹ گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا، فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے مجھ کو سلام کرنے کی اجازت چاہی تھی، اجازت چاہی تھی کہ اے پروردگار عالم تیرا رسول تشریف فرما ہے، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں جا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام کروں، تو اس کو اجازت مل گئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بظاہر سو رہے ہوتے ہیں لیکن جاگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ سرکار سو رہے ہیں اور جب اٹھ کر پوچھا تو سرکار نے بتا دی پوری بات۔ سوتے ہوئے آدمی کو کیا پتا کب درخت آیا اور کیا کب گیا، لیکن سرکار نے بتایا ہاں وہ آیا تھا اور کیوں آیا تھا یہ بھی بتا دیا۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ سرکار سو رہے ہیں، ہمارے اور سرکار کے سونے میں بہت فرق ہے، اسی لیے ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انبیاء اکرام کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہ سوتے ہوئے بھی بیدار رہتے ہیں۔ ہم پھر چلے تو ایک گھاٹ پر گزرے تو ایک عورت ایک بچہ حضور کے پاس لائی جو پاگل تھا۔ حضور نے اس کا نتنا پکڑ کر فرمایا نکل جا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہم لوٹے اور اس گھاٹ پر پہنچے تو اس بچے کے متعلق پوچھا، اس نے کہا اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے بعد ہم نے اس بچے میں کوئی بیماری نہ دیکھی۔ یہ اللہ کے رسول کا اختیار دیکھیے، ایک طرف پہلے اونٹ، پھر درخت، پھر انسان، تینوں کو دکھایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اونٹ نے آپ سے شکایت کی، درخت نے آ کر آپ کو سلام کیا اور پاگل پن کی بیماری سے آپ نے فرمایا نکل، یعنی ساری مخلوق آپ کی رعایا ہے، کوئی بھی ہو سب آپ کی رعایا ہے، آپ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، سب پر آپ کی حکومت ہے اور آپ کائنات کے بادشاہ ہیں، ایسا نہیں کہ صرف یہی انسانوں کے بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کے آپ بادشاہ۔ عن ابی عبد الرحمن قال دما حسر عثمان اشرف علیہم فوق دارہ فقال اذکرکم باللہ هل تعلمون ان حراء حين انتقض قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اثبت حراء فليس عليك الا نبي او صدیق او شہید۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلامی سے روایت ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا
تو آپ اپنے مکان کے اوپر رونق افروز ہوئے، یعنی جب حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے سب آئے تھے اور آپ کے پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، اس وقت آپ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور چھت پر چڑھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم لوگ مجھے شہید کرنے آئے ہو، جانو تو میں ہوں کون۔ تو رونق افروز ہوئے اور لوگوں سے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ جب ہیرا پہاڑ ہلنے لگا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم تین ہی لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، میں تھا اور سرکار تھے۔ تو سرکار نے اپنی ایڑی ماری پہاڑ پر اور کہا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر جو ہے نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ حضرت عثمان کی اسی وقت جو ہے شہادت کی جو ہے آپ نے غیب کی خبر دے دی تھی کہ حضرت عثمان شہید کیے جائیں گے، تو کہا نبی ہیں، صدیق ہے اور شہید ہے۔ گویا پہاڑوں پر بھی آپ کی حکومت ہے، اگر ہلتے ہوئے پہاڑ سے فرما دیں کہ ٹھہر جا تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنا کر کے بھیجا۔ وما علینا صبر و مرض، خوف خدا کا بیان گزرا، اب بیان ہوگا صبر و مرض کا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکلیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہوگا جو عبادت الہی پر صبر کرتا ہے، اللہ کی عبادت پہ بس اس نے صبر کر لیا اور کسی بات سے اسے مطلب نہیں، تو اس کو 300 ایسے درجات ملیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش علا کے برابر ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، آپ پر یہودیوں نے حملہ کیا حضرت زکریا علیہ السلام پر، تو آپ شہر سے ہجرت کر گئے، باہر تشریف لائے اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے، درخت فوراً پھٹا، آپ اندر گئے، درخت بند ہو گئے، اس میں چھپا لیا درخت نے آپ کو۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتا کر کہا اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ جب پہنچے یہود تو شیطان نے بتا دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں زکریا علیہ السلام، ایسا کرو اسی درخت کے 2 ٹکڑے کر دو، وہ بھی ساتھ میں 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ کے
دو ٹکڑے ہو گئے۔ کیوں ہوا؟ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مرتبہ بہت بلند و بالا، کہاں نبی کہاں درخت۔ تو نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ درخت سے پناہ مانگے، آپ نے ایک درخت سے پناہ مانگی، اس لیے ایسا ہوا۔ لکھتے ہیں حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، پریشانی میں مجھ سے نہ مانگ کر میری مخلوق سے مانگتا ہے، یہاں مخلوق سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ کوئی اس حدیث کو جو اس کو سند بنا لے اور یہ کہے بیٹا لدو سیدھے کوئی اس کو سند بنا لے کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی میرے علاوہ میری مخلوق سے مانگتا ہے، تو مخلوق میں نبی بھی ہیں، مخلوق میں ولی بھی ہیں، اس سے پتہ چلا کہ جب پریشانی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، ولی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ نہیں، یہاں مراد دنیا دار لوگ ہیں، یہاں مراد دنیا دار لوگ ہیں۔ کسی دنیا دار سے مدد مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کو بھول کر کہ نہیں یہی ہماری مدد کریں گے، تو اس صورت میں یہ وہاں کے لیے ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں، جاؤ اسی سے لے لو جس سے مانگ رہے ہو۔ جب اللہ کو چھوڑ کے ایک دنیا دار سے مانگ رہے ہو، دنیا دار مخلوق سے یا رب کو چھوڑ کر اپنے ماتحت سے، اور اسی طرح کسی کو خدا سمجھ کر مدد لیتا ہے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے جو کسی دنیا دار سے مانگے یا رب کو چھوڑ کر اپنے ماتحت سے مانگے یا خدا سمجھ کر مانگ لے کسی کو۔ اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان نہ اللہ والوں کو خدا سمجھتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دیا، ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، تو ہمارا اللہ والوں سے مانگنا یہ اللہ ہی سے مانگنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اف کرنے کی ممانعت کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ظاہر سی بات ہے جب آری لگے گی تو آواز نکلے گی، حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز نکلی، ارشاد الہی ہوا ہے زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ اگر اب دوبارہ تمہارے منہ سے آہ نکل گئی تو صابرین کی دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ یہاں اس جملے کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے، یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے پہلے صبر نہیں کیا اور اب ایسا کر رہے ہو، اگر آہ نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ یہ جملہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں محب محبوب میں کوئی خوبی محبوب سے جدا نہیں چاہتا۔ جو کسی کو اپنا پیارا لگتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے اندر کسی طرح کی کوئی خوبی کمی رہ جائے، ہر خوبی اس کے اندر ہو، ہے نہیں، اپنے محبوب میں وہ ہر خوبی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی زکریا علیہ السلام کو محبوب رکھتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، اسی طرح جیسے ماں باپ اپنے محبوب فرزند مریض کو تندرست دیکھنا پسند کرتے ہیں، ماں باپ کا کوئی بچہ ہے بہت پیارا اور وہ بیمار ہو گیا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں، بیٹا ہٹو سامنے سے، کیا بات ہے تھوڑا ادھر سامنے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے پیار بہت کرتے ہیں، تو چنانچہ دوا پلاتے وقت یا پرہیز کرانے کے سلسلے میں تلخ الفاظ سے کام لیتے ہیں۔ ہے بہت پیارا بچہ لیکن کہتے ہیں دوا نہیں پیو گے تو سمجھ لو اچھا نہیں ہوگا، بہت پٹائی لگاؤں گا، اگر دوا نہیں پی تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اپنے طور پہ بچے کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ وہ اسے محبوب رکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح ہو جائے،
ہمارا بچہ تندرست ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے خارج کر ہی دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر صبر کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ دنیا دیکھے کہ آری چلی اور میرے بندے نے اف تک نہ کہا، تو حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا خارج کر دیا جائے گا، تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا۔ جب یہ سنا اللہ کا فرمان تو اپنے ہونٹ آپس میں میچ لیے، چر کر دو ٹکڑے ہو گئے، پھر اف تک نہ کہا، ایسے ہی دو ٹکڑے ہو گئے لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ تمام نبیوں کو آپ دیکھیں گے کہ نبیوں پر کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، ولیوں پر آئیں، تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اللہ ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا